بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کی تخلیق کی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ انبیاء کا اور رسل کا سلسلہ جاری کیا اور کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ہر نبی کی دعوت کو دعوت توحید قرار دیا اور فرمایا تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو کشادہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مریض کر دیتا ہے۔ بعدز درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت تک اپنے پیغام کو پہنچا دیا اور بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کے دن کی اہمیت اور جمعہ کے کیا آداب اور احکام ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، آپ کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جمعہ کا دن یہ بڑا ہی اہمیت والا اور فضیلت والا دن ہے، اور اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے ایک سورہ کا نام ہی سورۃ الجمعہ رکھ دیا ہے، اور یہی وہ جمعہ ہے، یہ جمعہ کا دن ہے جو امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے، جو امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ سے محروم رکھا۔ چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ہمیں لے آیا اور ہماری رہنمائی جمعہ کے دن کی طرف کر دی، اور اللہ نے ایام کی ترتیب اس اعتبار سے بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی یہود و نصارہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے۔ ہم آئے دنیا میں آخر میں، نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آخر میں تو آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن امت محمدیہ سب سے پہلے ہوگی، اور سب سے پہلے تمام امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اس جمعہ کی طرف کر کے ہم پر نعمت عظیم، احسان عظیم کیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی وہ جمعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جس کا سورج طلوع ہوا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔
ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہونے والی ہے۔ اور یہی نہیں، جمعہ کا دن تمام ایام میں سب سے افضل دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے، سب سے اہم دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وقبض، اور اسی دن انہیں موت آئی، وفیہ النفخہ، اور اسی جمعہ کے دن سور کو پھونکا جائے گا، وفیہ الصعقہ، اور اسی جمعہ کے دن ایک زوردار چیخنے کی آواز آئے گی۔ اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ یہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنا دیا ہے۔ اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ عظمت اور اہمیت والا ہے۔ اور جمعہ کا دن اتنا عظیم ہے، اتنا عظمت والا ہے، اتنا اہمیت والا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ راوی حدیث حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الاضحیٰ والفطر، اور جمعہ کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ وہ عید الفطر سے بھی زیادہ عظیم ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہم ہے اور فضیلت والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے اس جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ہوائیں، پہاڑ، سمندر، آسمان اور زمین اس جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، لرزہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دن قیامت آنے والی ہے، اسی دن سور میں پھونکا جائے گا، اور اسی دن زوردار کی چیخنے کی آواز آنے والی ہے۔ ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا؟ ان تمام احادیث سے پتہ یہ چلا کہ جمعہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کو عظیم سمجھیں، اس دن کو فضیلت والا دن سمجھیں، اور اسے عظیم سمجھ کر اس دن میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں بجا لائے۔ کیونکہ امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کے ٹکڑے کے ضمن میں فرماتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم گرچہ کہ ہر وقت اس کا گناہ بڑا ہے، اس کا بوجھ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں اس کے گناہ کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اور یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے قدرت میں ہے کہ اللہ جسے چاہے عظمت دے دے اور جس مہینے میں چاہے ظلم کا گناہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے۔ اور آگے امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیامبر فرشتوں کو چن لیا ہے، اور کلام میں قرآن مجید کو چن لیا ہے، ساری سرزمین میں مساجد کو چن لیا ہے، دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا ہے، مہینوں میں رمضان کو اور حرمت والے مہینوں کو چن لیا ہے، تو گویا کہ تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تبارک و تعالی عظیم سمجھتا ہے۔ تو جمعہ کا دن یہ اللہ کی نظر میں عظیم ہے، جمعہ کا دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عظیم دن ہے، اہمیت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اسے عظیم سمجھے، اسے اہمیت والا اور فضیلت والا سمجھے۔ یہ مختصر سی جمعہ کی فضیلت تھی۔ اب جمعہ میں چند آداب بھی ہیں، چند احکام بھی ہیں،
جنہیں ایک مسلمان کے لیے کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جمعہ کے چند آداب ہیں، جن میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم جمعے کے لیے آئے، جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، نہا دھو کر آئے۔ میلے کچیلے کپڑے پہن کر، پسینے میں نہا کر، یا اسی طرح کاروبار کے گندے کپڑے پہن کر، بیکار کے کپڑے پہن کر 2-2 3-3 دن نہیں نہا کر مسجد میں نہیں آنا ہے، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ جمعہ کے لیے آئے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فلیغتسل، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، وہ نہا لے۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، ہر بالغ انسان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ جناب اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراق کے چند لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہنے لگے کہ اے ابن عباس، جمعہ کے دن کا غسل کرنا واجب ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے، باعث خیر ہے، اور غسل کی وجہ سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ جمعہ کے دن کا غسل کیسے شروع ہوا۔ کہنے لگے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ اونی لباس پہنا کرتے تھے، اور بہت زیادہ محنت اور مشقت اور مزدوری کیا کرتے تھے، اور اپنی پیٹھوں پر سامان اور بوجھ کو اٹھایا کرتے تھے، اور اونی لباس پہننے کی وجہ سے ان کے جسم سے بہت زیادہ پسینہ نکلتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زوروں کی گرمی تھی، زوروں کی دھوپ تھی، لوگ اونی لباس پہنے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور اونی لباس پہننے کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، اور پسینے کی وجہ سے ان کے جسموں سے بو آ رہی تھی، اور اس بو کی وجہ سے آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا، اذیت کا سبب بن چکے تھے۔ پھر جب مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسینے کی بو کو محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان کان ھذا اليوم فاغتسلوا، کہ اے لوگو، جب جمعہ کا دن آ جائے تو غسل کر لیا کرو، نہا لیا کرو، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُم مِّن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، اور تم میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق تیل لگا لیا کرے اور خوشبو لگا لیا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال عطا کیا، اور پھر انہوں نے اونی لباس پہن کر دوسرا لباس پہننا شروع کر دیا، اور مسجدیں جو کہ بہت ہی تنگ تھی، مسجدیں وسیع ہو گئی، اور یہ پسینے کا جو مسئلہ تھا، بو کا جو مسئلہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو اس حدیث میں غسل کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو غسل کر لینا چاہیے، اور بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ غسل کرنا واجب ہے، بعض نے کہا ہے فرض ہے، اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جب آپ کے پاس پانی ہو، وسائل ہو، وقت ہو، کوئی عذر نہ ہو تو جمعہ کے دن غسل کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کے ساتھ ساتھ تیل لگانا اور اسی طرح خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اور جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، گردنوں کو نہ پھلانگے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا، دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈال کر گردنیں پھلانگ کر آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیے یہ ممنوع ہے، معیوب ہے، منع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب
کوئی انسان غسل کرتا ہے، جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشبو لگاتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے، فلا یفرق بین اثنتین، دو لوگوں کو جدا جدا نہیں کرتا، یعنی گردنیں نہیں پھلانگتا، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے، اور جب خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے، خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ خاموشی سے غور سے خطبے کو سنتا ہے، اور جتنی اس کے مقدر میں نماز لکھی ہوئی ہے اتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی ہے کہ اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے جمعہ کے دن غسل کرنے، جمعہ کے دن تیل لگانے، جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور گردنیں نہ پھلانگنے، اور امام کا خطبہ، خطیب کا خطبہ بغور سننے کی فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے، بہت ہی زبردست حدیث ہے، جس میں جمعہ کے دن غسل کرنے، جلدی آنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 347 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1087۔ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس انسان نے جمعہ کے دن غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا، وابتکر وابتکر، اور جمعہ کے لیے جلدی آیا اور شروعات سے خطبہ سنا، ومشى ولم يركب، اور گھر سے چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، ودنا من الامام، اور امام سے قریب ہو کر بیٹھ گیا، فاستمع ولم يلغو، اور بغور خطبہ سنا، یعنی غور سے خطبہ سنا، کوئی لغو حرکت، بیکار کی حرکت، فضول کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ بکل خطوۃ لہ اجر صیامہا وقیامہا، کہ اس کے لیے ہر قدم پر، اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزے لکھے جاتے ہیں اور 1 سال کا قیام لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ ہلکا پھلکا کام ہے لیکن انعام بہت بڑا ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ غسل کرنا ہے، غسل کر کے مسجد میں جلدی آنا ہے، اور جلدی آ کر سواری کے ساتھ نہیں آنا ہے بلکہ پیدل چل کر آنا ہے، اگر استطاعت ہو تو پیدل چل کر آئے، اور اسی طرح امام کا خطبہ بغور سنے، کوئی فضول کی بات، فضول کا کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اجر ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر سے جمعہ کے لیے آ رہے ہو تو سواری پر نہ آئے، سواری پر نہ آئے۔ ہاں اگر بیمار ہے، مریض ہے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے تو سواری پر آنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے، اجر و ثواب کو پانے کا عظیم ذریعہ یہی ہے کہ آپ جب گھر سے جمعہ کے لیے مسجد میں آ رہے ہو تو پیدل چل کر آئے، کیونکہ ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور ہر قدم پر 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جمعہ کے دن جلدی آئے، لیٹ تاخیر کے ساتھ خطبہ شروع ہونے کے بعد نہ آئے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت اور کاروبار کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بھلائی والا عمل ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر کاروبار کب کرنا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور رزق کی تلاش میں لگ جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر بکثرت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جمعہ کے لیے دوڑو، جمعہ کے لیے جلدی جاؤ، جمعہ کے لیے تاخیر نہ کرو، جمعہ کی اذان سن لیے خلاص مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے، خطبے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے بہت ہی قابل اجر اور فضیلت والا عمل ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے جمعہ کے دن غسل کیا غسل جنابت کی طرح، جمعہ کے دن غسل کیا غسل جنابت کی طرح، جنابت کی حالت یعنی احتلام کی حالت، منی وغیرہ خارج ہو گئی، نیند کی حالت میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو تو یہ جنابت والی حالت ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ ہے، بیوی سے مباشرت کیے، بیوی سے جماع کیے، بیوی سے ہم بستری کیے، تو اس کے بعد جو غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ جنابت والی حالت ہو گئی، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل جنابت کہلاتا ہے، جو کہ سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا غسل جنابت کی طرح۔ مختصر سا غسل جنابت کا طریقہ بھی میں پیش کر دوں کہ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کریں، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے حرکت کرنے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ غسل کی سب سے پہلے آپ دل میں نیت کر لیں، غسل کی نیت کر لیے، اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں گٹھوں تک۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور دونوں ہاتھ کو دھو لیتے۔ دونوں ہاتھ دھو لیے، دونوں ہاتھ دھونے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، اور اگر نجاست وغیرہ کہیں پر لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو بھی دھو لیں۔ اب شرمگاہ کو دھو لیے، شرمگاہ کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مٹی پر اپنے ہاتھ کو رگڑ کر دھوتے تھے۔ اب اگر ہمارے پاس مٹی کے قائم مقام کوئی دوسری چیز ہے، سرف ہے، صابن ہے، تو اس سے ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہاتھوں کو دھو لیے اچھے طریقے سے، پھر وضو کرے جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، مکمل وضو کریں۔ اب اگر جہاں پر ہم غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، وہ مٹی والی جگہ ہے جہاں پر چھینٹے وغیرہ اڑنے کا اندیشہ ہے، تو وضو کرتے وقت ہم پیر نہ دھوئیں، پیر کو اخیر میں دھوئیں۔ لیکن اگر فرش ہے، اور اکثر حمامات وغیرہ میں اب فرش ہوتی ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مکمل وضو کرے اور پیروں کو بھی دھو لے۔ مکمل وضو ہو گیا، وضو کرنے کے بعد 3 چلو پانی اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے سر پر ڈالے، اور سر کے جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک اس پانی کو پہنچا دے۔ جس طرح کنگھی کرتے ہیں ویسے ہی اپنے بالوں تک اس پانی کو، چلو بھر پانی کو، 3 چلو پانی کو اپنے سر کی جڑوں تک پہنچا دے۔ سر کی جڑوں تک پہنچانے کے بعد پانی لے کر سیدھی طرف یعنی سیدھے کندھے کی طرف پانی بہا دے، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی کو بہا دے، پھر 1 مرتبہ پورے جسم پر یا 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہا دے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو پیش کر دیا، سنت طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے غسل کرنے کے بعد اور پہلی گھڑی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے 1 اونٹ کی قربانی لکھ دی جاتی ہے، گویا کہ اس نے 1 اونٹ کی قربانی کی۔ اور جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے 1 گائے کی قربانی کی، اور جو شخص تیسری گھڑی میں مسجد میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے 1 مینڈھے کی قربانی کی، جو شخص چوتھی گھڑی میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے 1 مرغی کی قربانی کی، اور جو شخص 5ویں گھڑی میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے 1 انڈے کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب امام منبر پر چڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے، فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام ایک ایک کر کے باری باری لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آیا اس کا پہلے نام، جو بعد میں آیا اس کا بعد میں نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام یا خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو، اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اب جو لوگ بیچارے خطبہ سننے کے بعد آتے ہیں، جو لوگ بیچارے وضو خانے پر ہیں، وضو کر رہے ہیں، جو لوگ بیچارے قضاء حاجت پوری کر رہے ہیں یا خطبے کے بعد داخل ہوئے ہیں، وہ لوگ اس عظیم نعمت سے، عظیم اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ ان کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں لکھا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو، اپنی کاپی کو، اپنے لیٹر کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، تاکہ اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی یا مینڈے کی قربانی یا مرغی کی قربانی یا انڈے کی قربانی ہم دے سکیں، اور اسی طرح فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام داخل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خطبے کے لیے جلد از جلد داخل ہوں۔ اور اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے یا احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں جمعہ کے لیے داخل ہو تو تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ ایک یہ بات قابل ذہن نشین کر لیجئے کہ جمعہ سے پہلے، خطبے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نفل پڑھنا چاہ رہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، نفل آپ کتنی بھی پڑھ سکتے، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، کتنی بھی پڑھ سکتے نفلی نمازیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب اگر خطبہ شروع ہو گیا، خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے، تب نفل نہیں پڑھنا ہے سوائے تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نماز کی۔ خطبہ گرچہ کے شروع ہو جائے لیکن تحیۃ المسجد کو پڑھنا ہے، مختصر سی ہلکی پھلکی نماز پڑھ کے بیٹھ جانا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صلیت، کہ تم نے نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ نے پوچھا صلیت، کہ تم نے نماز پڑھی؟ اس آدمی نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور اسی طرح سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں جمعہ کے دن خطبے کے دوران داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سلیک قم، اے سلیک کھڑے ہو جاؤ، ورکع رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھ لو، وتجوز بینہما، اور ہلکی پھلکی مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور ہلکی پھلکی نماز پڑھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، یا جمعہ کے احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھ لے، اور اگر خطبہ شروع نہ ہو تو آپ نفل نماز کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دوران خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ جمعہ کے دوران بیکار کی باتیں، لغو حرکتیں، فضول کام نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے یا ایک دوسرے کو اشارہ کریں گے تب آپ کے جمعہ کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت، جب تم نے اپنے بیٹھے ہوئے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، فقد لغوت، تو تم نے بیکار کا کام کیا، بیکار کی بات کی، فضول کا کام کیا۔ والامام یخطب، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تم نے اپنے بیٹھے ہوئے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو گویا کہ تم نے لغو کام کیا، بیکار کا کام کیا۔ اور یاد رکھے اشارہ کرنا، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا جمعے کے اجر کو ضائع کرتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ایام یاد دلائے جن میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے
آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ یہ سورۃ الملک کب نازل ہوئی؟ یہ تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اشارہ کر کے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ نماز ہو گئی، لوگ گھروں پر چلے گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابی، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں تمہاری نماز سے آج کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس لغو کام کے، لغو بات کے جو تم نے کی ہے، یعنی تمہارا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے گئے اور کہا کہ ابی بن کعب تو ایسا کہہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابی بن کعب نے صحیح کہا ہے کہ تمہیں تمہاری نماز سے آج کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس لغو بات کے جو تم نے کی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے خطبے کے دوران ایک دوسرے سے مسخرہ بنا کرنا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کو باتیں کرنا، ایک دوسرے کو اشارے کرنا، آنکھوں کا اشارہ ہو، ہاتھ کا اشارہ ہو، کسی بھی طریقے کا اشارہ ہو، یا اسی طرح دو لوگ مل کر تیسرے کو موضوع بحث بنانا، کسی تیسرے کا مذاق اڑانا۔ یاد رکھیے اگر آپ جمعے کے خطبے کے دوران یہ چیزیں کریں گے آپ کا جمعہ ضائع، آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا اور آپ نے بیکار کا کام کیا، فضول کام کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، کہ جس شخص نے بلا وجہ کنکریوں کو چھوا۔ پہلے کے زمانے میں مسجدیں اتنی پکی نہیں ہوا کرتی تھی، کنکر پتھر وغیرہ تو ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے بلا وجہ کنکریوں کو چھوا، کنکریوں سے کھیلتا رہا، تو اس نے بھی لغو کام کیا، بیکار کا کام کیا، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ تو اگر ہم بھی اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، یا اسی طرح جانماز کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، بلا وجہ پکڑ رہے ہوں گے، بلا وجہ چھو رہے ہوں گے، تو یاد رکھیے یہ بھی لغو کام ہے، بیکار کا کام ہے، فضول کا کام ہے۔ اور اگر خطبے کے دوران لغو کام کرو گے تو آپ کا جمعہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ آپ کی ظہر لکھی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَغَا، اور جس نے بیکار کا کام کیا خطبے کے دوران، فضول کا کام کیا خطبے کے دوران، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور گردنوں کو پھلانگ کر سامنے آ کر بیٹھ گیا، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، تو اس کی جمعہ نہیں بلکہ ظہر لکھی جاتی ہے۔ جمعہ کا اجر ضائع ہو گیا، جمعہ کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اتنا عظیم دن، اتنی زیادہ فضیلتیں، لیکن خطبے کے دوران تھوڑی سی آپ کی حرکت، تھوڑا سا بیکار کا کام، تھوڑا سا لغو کام آپ کے جمعہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو جمعے کے دوران خاموشی سے رہے، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرے۔ اگر دو لوگ بات بھی کر رہے ہو آپ اشارہ کر کے خاموش بیٹھو بول کر بھی نہیں بولنا۔ اور اسی طرح جا نماز سے کھیلنا، اپنی دستی سے کھیلنا، اپنے رومال سے کھیلنا، اپنے موبائل سے کھیلنا، ادھر ادھر دیکھنا، یا بعض لوگ تو سو بھی جاتے ہیں، نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ جمعہ کی اہمیت کو سمجھے، جمعہ کی فضیلت کو سمجھے۔ چھوٹے سے اعمال ہیں لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے، چھوٹے سے کام ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ بیکار کے کام کی وجہ سے اپنے اجر کو ضائع اور برباد نہ کرے۔ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، جمعہ کے احکام میں سے ایک یہ بھی کہ جمعہ کے دن خاص طور پر سورۃ الکہف کا اہتمام کریں، سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، من قرأ سورۃ الکہف اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے، روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے آداب اور احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر پیارے نبی شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرے، بکثرت درود جمعہ کے دن پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ قبر میں ہوں گے، آپ کا جسد اطہر بوسیدہ ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔
یعنی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن تعرض صلاۃ امتی فی کل یوم جمعہ، کہ ہر جمعہ کو میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فمن کان اکثرهم علی صلاۃ اقربهم منی منزلۃ، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجے گا، زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اگر چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بکثرت بھیجا کرو، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سلام کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا، لیکن ہم درود آپ پر کیسا بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے، جو کہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اور جو تمام درودوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے احسن درود ہے۔ اور درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی۔ اور دوسری حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے، ضروری۔ تو ان تمام احادیث سے درود شریف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، تو ہمیں بکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن، آج کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا اہتمام کرے، اور جمعہ کی نماز کو ترک نہ کرے، چھوڑے نہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کہ جمعہ کی نماز فی جماعت، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مکلف پر فرض ہے، واجب ہے، حق ہے، سوائے 4 لوگوں کے، عورت، بچہ، غلام اور مریض، ان لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں تو وہ جمعہ پڑھ لے گی، لیکن ان کے لیے فرض اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی ہے، مکلف ہے، ان کے لیے جمعہ فرض ہے، واجب ہے، حق ہے۔ اور اگر کوئی شخص جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ وعیدیں بھی احادیث میں آئی ہیں۔ ابو الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک 3 جمع تہاونا تبع اللہ علی قلبہ، کہ جس شخص نے 3 جمعے کو اپنی غفلت کی بنا پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ
کہ لوگوں کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے. او لیختمن اللہ علی قلوبہم، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ثم لیکونن من الغافلین، اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. آج ہم دیکھیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لے کہ کتنے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ والعیاذ باللہ جمعے کی نماز کو ترک کیے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں. ہمیں کاروبار پسند ہے جمعہ سے زیادہ، ہمیں اپنے گھر والے پسند ہے جمعہ کی نماز سے زیادہ، ہمیں اپنی تجارت پسند ہے جمعہ کی نماز سے زیادہ، ہمیں ہمارے دوست و احباب پسند ہے جمعہ کی نماز سے زیادہ. اگر ہم دوست و احباب بھی نیک دوست کا انتخاب کرتے نا تو ایسا نہ ہوتا. اگر ہم نیک دوست کا انتخاب کرتے، نیک آدمی کو اپنا دوست بناتے تو وہ ہمیں کھینچ کر جمعہ کے لیے آتا. لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں کئی لوگ موجود ہیں جو اپنے کاروبار کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے کاروبار کی وجہ سے یا بیکار کے سفر کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بیکار کی لغویات کی وجہ سے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے. اور ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی ایک کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھا لے. ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، اور پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں جو کہ جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ کبھی نہیں آیا، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہے، سخت اور شدید ترین وعید ہے جو جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کا اہتمام کریں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، صرف 1.5 گھنٹے کے لیے کیا آپ اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے؟ صرف 1.5 گھنٹے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ 1.5 گھنٹے کے لیے آپ اپنے دوست احباب کو نہیں چھوڑ سکتے؟ پہلے کے زمانے میں یہود و نصارہ کے لیے جو دن مختص تھا وہ پورا کا پورا دن ہوا کرتا تھا. لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے پہلے بھی ہمارے لیے کاروبار کو حلال رکھا، جمعہ کے بعد بھی ہمارے لیے کاروبار کی اجازت دی ہے. اور یاد رکھیے، جمعہ کے اس وقت میں اگر آپ جمعہ کو چھوڑ کر، جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر کاروبار کرو گے تو یاد رکھیے اتنی آپ کی کمائی حرام کی کمائی ہے. جو آپ اپنی بیوی کو کھلاؤ گے حرام کا کھلاؤ گے، جو آپ اپنے گھر والوں کو پہناؤ گے حرام کا پہناؤ گے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ فرض ہے، جمعہ واجب ہے، جمعہ ضروری ہے، اور جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں. اور اتنے وقت میں اگر تم کاروبار چلاؤ گے، تجارت کرو گے، تو گویا کہ جو کمائی ہو رہی ہے حرام کی کمائی ہو رہی ہے. اور پھر حرام کی جب کمائی کھاؤ گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے بے یار و مددگار، بے یار و مددگار ہے، سفر میں بھٹک رہا ہے، بال غبار آلود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے صحرا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، دعا کرتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کمائی سے پروان چڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی اہمیت فضیلت کو سمجھیں، اور اس جمعہ کو یا ہر جمعہ کو جمعہ کے جو سنتیں ہیں، آداب ہیں، احکام ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور جمعہ کو کبھی نہ چھوڑے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو جمعہ کے لیے ثواب اور اجر و ثواب رکھا گیا ہے اس کا ہمیں مستحق بنا. اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت دی اسلام اور ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.